سورہ یونس آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ یہ دونوں بھائی تھے، اللہ کے حکم سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف یہ تشریف لے گئے، اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں نے تکبر کیا۔ کیا کیا؟ یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کمتر اور حقیر خیال کرنا۔ یہ بڑا ہی لعنتی انسان تھا فرعون، یہ خدائی کا دعوے دار تھا، کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اب ظاہر اس کے اندر فرعونیت اس درجے کی تھی کہ اپنے آپ کو صرف خدا ہی نہیں، ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اللہ سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ جو اللہ کو نہ مانے اور اللہ کو اپنے سے چھوٹا سمجھے،
اس کے سامنے پھر اللہ کی مخلوق میں سے وہ بے شک موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن اس کی نظر میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ صاف سی بات ہے کہ یہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک عصا اور ایک ید بیضاء، ہاتھ کا سفید ہو جانا، چمکدار ہو جانا۔ یہ دو معجزے ایسے تھے کہ جب فرعون اور فرعونی سرداروں نے دیکھے تو بس بغیر سوچے سمجھے فیصلہ سنا دیا کہ یہ تو جادو ہے، اور ساتھ یہ بھی الزام لگا دیا کہ ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ تمہارا مشن کیا ہے۔ فرعون کہنے لگا تمہارا مشن یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے ہم اس سے ہٹ جائیں، ایک اللہ کے ہو جائیں، اور تمہارا منشور یہ بھی ہے، تم چاہتے ہو کہ زمین کے اندر حکمرانی تمہاری ہو، تمہیں حکومت کا شوق ہے، بادشاہ بننا چاہتے ہو۔ کہنے لگا تم کچھ بھی کر لو لیکن ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر فرعون نے اپنے وزراء کو حکم دیا کہ ان کے مقابلے کے لیے تم بھی بڑے بڑے جادوگر لے کر آؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کا جادو چلتا ہے ہمارے جادوگروں کے جادو کے سامنے۔ وہ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہل کرو، تم اپنا کام دکھاؤ، اس کے بعد پھر میں اپنا کام کروں گا۔ ان کے پلے کیا تھا سوائے دھوکے کے، نظر بندی کے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، رسیاں پھینکی، بظاہر ایسے نظر آتا تھا کہ وہ سانپ ہیں اور حرکت کر رہے ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک پھینکا تو وہ اوریجنل سانپ بنا جو ان تمام رسیوں کو نگل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فسادی لوگ ہو اور ہم امن والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا یہ باطل ہے اور جو میں نے پیش کیا یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تجھے میری بات پسند آئے یا نہ آئے، جب اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر کے دکھائے گا۔ تو اس طریقے سے فرعون اور فرعونی سب کے سب رسوا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد سے مراد یہ ہے، کل کے درس میں کس پیغمبر کا ذکر تھا؟ نوح علیہ السلام کا، اور نوح علیہ السلام کے بعد پھر اور بھی کئی پیغمبر گزرے، قوم عاد، قوم سمود، یہ درمیان کے اندر آئے، اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آپ کا دور، تو یہ کافی عرصے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو اس لیے فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجا موسیٰ اور ہارون کو۔ کتنا بعد بھیجا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر، فاستکبروا، پس ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، البتہ کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق، کیا تم حق کے بارے میں کہتے ہو، لما جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اسحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، جبکہ جادوگر لوگ تو فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا، ان لوگوں نے کیا جواب دیا، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا،
کہ تو پھیر دے ہمیں اما وجدنا علیہ آباءنا، اس چیز سے کہ پایا ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، ہمارے باپ دادا کے دین سے تو ہمیں پھیرنا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تو یہ بھی چاہتا ہے کہ تم دونوں کے لیے، یعنی کہ موسیٰ ہارون دونوں کے لیے الکبریاء فی الارض، زمین کے اندر بڑائی ہو، تم بڑے بننا چاہتے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی، اور کہا فرعون نے لے آؤ تم بکل ساحر علیم، ہر جادوگر کو جو علیم، جو کچھ پڑھا لکھا ہو، جادو کو جانتا بھی ہو، کوئی تگڑے قسم کے جادوگر اکٹھے کرو۔ فلما جاء السحرہ، پس جب جادوگر آ چکے، قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو ڈالتے ہو۔ فلما القوا، پس جب ان لوگوں نے ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، کہ جو بھی تم جادو لائے ہو، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اب اس کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کے عمل کو درست نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات کے ساتھ۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرم لوگ اس کو ناپسند خیال کریں۔ قرآن مقدس میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر وہ ہے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کا۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کا ذکر مبارک سب سے زیادہ ہے قرآن مقدس میں۔ پھر آپ کے بعد جن کا ذکر سب سے زیادہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ قرآن مقدس کے اندر ملتا ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جو بڑی شان والے تھے۔ پیغمبر تو سارے کے سارے شان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم تو ہے نا، درجہ بندی تو ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن مقدس میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، یہی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر یہ درجہ بندی رکھی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس درجہ بندی کے اندر جو سب سے ٹاپ پہ ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، وہ ہیں حضور خاتم النبیین علیہ السلام، سب سے زیادہ شان والے نبی، کیونکہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، فخر الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور مقصود کائنات ہیں، مقصود خلائق ہیں، تو سب سے زیادہ شان اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے پیغمبر ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کلام فرمایا، اور وہ بھی براہ راست، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اللہ کا جو قاصد ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے بغیر قاصد کے براہ راست آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی شان کی بات ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر پھر ہمارے لیے کتنے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، آپ کلیم ہیں، اور ہمارے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ آپ کلیم بھی ہیں، جلیس بھی ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کے ساتھ بیٹھ کر پھر باتیں کی ہیں۔ تو آپ کلیم اللہ ہیں، لیکن
صرف کلیم اللہ نہیں ہیں، جلیس بھی ہیں، ساتھ بیٹھ کر اللہ سے پھر باتیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اور یہ واحد پیغمبر ہیں تمام پیغمبروں میں سے جن کی دعا سے اللہ نے ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن درجے کے اندر اپنے بھائی موسیٰ سے چھوٹے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عطا فرمایا۔ کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ تورات یہ اللہ کی طرف سے اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع ہیں، آپ پر الگ سے کوئی کتاب نہیں اتری، اسی کتاب کے مطابق دونوں تبلیغ فرماتے تھے۔ اور آج بھی جتنے بھی اہل کتاب میں سے یہودی لوگ ہیں اسی تورات کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اگرچہ تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے، اصلی شکل میں اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور پھر حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے گرے اس کو کھول دے، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے ایک وزیر بھی بنا دے اور وہ میرا بھائی ہو ہارون۔ یہ اپنے دعا کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں کیوں یہ دعا کر رہا ہوں، کہ میں اکیلے ہی کافی تھا، لیکن میں نے کیوں یہ التجا کی ہے کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دے، وہ افصح منی لسانا، زبان کا بڑا صاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نا زبان کے اندر لکنت تھی، اور لکنت بھی کیوں تھی؟ پیدائشی نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تب اس وقت کے جو نجومی تھے انہوں نے یہ کہا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور بس تیری بادشاہت کی چھٹی ہے، تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب وہی بچہ ہوگا۔ اس نے کہا شکر ہے بتا دیا، ہم کسی گھر بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے۔ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا اور 90,000 معصوم بچے قتل کرائے۔ کتنے؟ 90,000۔ فرعون تھا نا، اللہ نے دکھایا اے فرعون اے بدبخت، 90,000 معصوم بچوں کو تو نے قتل کرا دیا، لیکن یہ سچ ہے کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا، لیکن میری قدرت دیکھ کہ اس کو تیرے گھر کے اندر پالوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہو گئے۔ ان کی ماں پریشان تھی، ہوگا کیا؟ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صندوق کے اندر بند کرو، دریا میں ڈال دو۔ دریا کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ڈوبے نہیں بچہ، ہم نے اس کو نبی بنانا ہے، اس کو کلیم اللہ بنانا ہے، اس کو بڑی شان والا نبی بنانا ہے۔ اب وہ چلتے چلتے صندوق پتہ ہے کہاں پہنچ گیا؟ فرعون کے گھر والوں کے پاس، دریا کے کنارے وہ کھڑے تھے نا، وہیں پر آ گیا کہ کھول کے دیکھو کیا چیز ہے، دیکھا تو بچہ ہے۔ اب فرعون کے گھر والے کہتے ہیں کہ بچہ بڑا پیارا ہے، بس میں تو اس کو اپنے پاس ہی رکھوں گی، اولاد ان کی تھی نہیں۔ فرعون نہ چاہتے ہوئے بھی مان گیا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ بچہ جس کے ڈر سے 90,000 بچے قتل ہوئے، یہ بچہ فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ اب جو بھی عورت ہے دودھ پلانے کے لیے قریب نہ جائے، اللہ کا نبی ہے نا، ایسے تھوڑی کسی کا دودھ پی لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس نے کہا کہ میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں، شاید کہ اس کو دودھ پی لے۔ فرعون نے کہا بھی پیسے بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے، تو جلدی کر، بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔
بس پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کون سی عورت ہے، اپنی ماں کے ہی بتایا۔ وہ جب آئی دودھ پلایا تو بچہ فوراً تیار، دودھ پینا شروع ہوگی۔ اب فرعون نے کہا بتاؤ کتنے پیسے دوں، کتنا معاوضہ چاہیے، ہمارے بچے کو آپ نے پالنا ہے۔ ماں خوش ہو گئی کہ دیکھو بچہ بھی میرا، اپنے بچے کو دودھ پلاؤں اور فرعون سے پھر پیسے بھی ملے، انعام بھی ملے مجھے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر کے سامنے ساری کی ساری کائنات بے بس ہے، تمام انسانوں کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، ان پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ نے دکھا دیا اے فرعون اے بدبخت یہ وہ بچہ ہے، اب اس کو قتل کر کے دکھا۔ بچہ وہیں پر پلتا رہا، بڑا ہوتا رہا، فرعون اسے پیار کرتا تھا، اٹھاتا تھا سیدھا داڑھی پہ پکڑ لیتا تھا۔ فرعون کہتا تھا بیوی کو یہ لگتا مجھے خطرناک ہے، جب بھی اٹھاتا ہوں سیدھا میری داڑھی پہ ہاتھ ڈالتا ہے، کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بچہ ہے، کیسی عجیب بات کرتے ہو، آپ تو سمجھدار ہو، یہ تو بچہ ہے بیچارہ، اسے کیا پتا کہ تو کون ہے، اسے کیا پتا بادشاہت کیا ہوتی ہے، معصوم بچہ ہے۔ کہتے وہ تو ساری بات ٹھیک ہے، لیکن جب بھی اس کو اٹھایا اس نے سیدھا داڑھی پہ ہاتھ ڈالا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہی میرا دشمن ہے۔ آپ اس دشمنی کو پہچاننے کے لیے بھی واقعی دشمنی ہے یا معصوم بچہ ہے، ایسے حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے نا امتحان لیا، اس کے ساتھ نا ایک طرف پھول اور ایک طرف نا انگارے رکھ دیے۔ اس نے کہا دیکھتے ہیں کہ اب یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ اب وہ بچہ پھر پھولوں کی طرف جانے لگا۔ ادھر سے جبرائیل نے کہا ایسا نہ کرنا، اب اگر پھول اٹھا لیا فرعون نے اپنا کام کر دینا ہے۔ تو فوراً ہاتھ پکڑ کے انگاروں کی طرف لگا دیا، انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا۔ فرعون نے کہا بس میری غلطی ہے، بس میں مان گیا ہوں کہ میں غلط ہوں، یہ بچہ تو بیچارہ معصوم ہے، واقعی اتنا سمجھدار ہوتا تو یہ ایسا کام کرتا؟ تو وہ جو انگارہ منہ کے اندر ڈالا تھا اس سے لکنت ہو گئی تھی، جب آپ بولتے تھے تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، تو اس وجہ سے آپ نے دعا کی اے اللہ جو میرا بھائی ہے ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی ردء یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کرے گا، میں بھی بات کروں گا لیکن پھر جب میں تھوڑی سی بات کروں گا تو زیادہ پھر وہ بولے گا اور میری بات کی تصدیق کرے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے بھائی کو آپ کی دعا کے صدقے سے نبی بنا دیا۔ کتنی بڑی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب یہ دونوں بھائی اللہ کے حکم سے فرعون کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْهَبَا، جاؤ الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، خدائی کے دعوے کرنے لگا ہے، جاؤ اس کو بتاؤ کہ رب کون ہے، میرا تعارف کراؤ۔ گئے اس کو ساری بات بتلائی، لیکن فرعون اور جو فرعونی سردار تھے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، بڑے مجرم لوگ تھے، عادی مجرم تھے۔ تو ان لوگوں نے جب انکار کر دیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اور ید بیضاء، یہ دو معجزے تھے آپ کے پاس، آپ نے دونوں پیش کیے کہ دیکھو یہ میرے رب نے مجھے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہنے لگے یہ تو جس طریقے سے اور جادوگر ہیں آپ اس طریقے سے جادوگر ہو، آپ نے یہ جادو پیش کیا، یہ کرتب دکھایا ہمیں، ہم کیسے مان لیں؟ اب چونکہ وہ جاہل تھا، اس جاہل کو کیا معلوم کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور بناوٹ کیا ہے، اسے تو نہیں پتہ تھا حق اور باطل کا، اور دونوں کو خلط مل کر دیا، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، اور الزام یاد کر دیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں، تمہاری یہی چاہت ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور دوسرا کہنے لگا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ زمین کے اندر تمہاری حکمرانی ہو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم بڑا بننا چاہتے ہو، میں بڑا ہوں نا،
تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بڑا نہ رہے، ہم بڑے ہو جائیں۔ کہنے لگا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، ہم تمہاری ان باتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، صاف صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ اب ہم تمہارا مقابلہ کریں گے، اگر تم نے یہ جادو پیش کیا ہے تو ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، وہ بھی اپنا پھر جادو تمہیں دکھائیں گے، تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وہ آئے، اپنا سارا کچھ دکھایا، لیکن ان کے پلے کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ تو ایک نظر بندی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سانپ نہیں ہے، حقیقتاً یہ زندہ نہیں ہے، رسیاں ہیں۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ایسے خیال ہوتا ہے کہ یہ دوڑ رہے ہیں، ایسے خیال ہوتا ہے، حقیقت میں یہ نہیں دوڑ رہے۔ بہرحال فرعون اور فرعونی نہ مانے اور ان لوگوں نے مقابلہ کرا کے ہی چھوڑا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، اس لیے کہ دیکھو جو حق ہے، حق کے اندر اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، حق کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، حق منواتا ہے کہ میں حق ہوں۔ جو باطل ہے نا، جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بظاہر بڑی کشش نظر آتی ہے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ حق میں بظاہر کشش نہ بھی نظر آئے، لیکن حقیقتاً اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، چونکہ ان کے پاس حق ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ حق کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور جو باطل پرست ہوتے ہیں، جو دنیا کے بھوکے ہوتے ہیں، دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی بس یہ کیا ہے، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ایک تو بنی اسرائیل کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور دوسرا فرعون اور فرعون کے سرداروں کی طرف۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ تو آپ پر ایمان لے آئے تھے، وہ جیسے کیسے بھی تھے بنی اسرائیل، ان کے واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن بہرحال وہ ایمان لے آئے تھے۔ جو فرعون اور فرعونی تھے، ان میں سے صرف ایک بندہ تھا جو ایمان لایا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، کہ جب وہ سارے کے سارے فرعونی اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا، من آل فرعون، وہ آل فرعون میں سے تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ایمان کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا اور تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو دیکھو اتنی بڑی قوم میں سے صرف ایک بندہ آیا، لیکن آج وہ ایک بندہ اللہ کو کتنا پسند آیا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا۔ اس نے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن مومن تھا، اس نے بے شک ظاہر نہیں کیا، لیکن اللہ تو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے نا، اللہ اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، وہ ایمان کو چھپا رہا تھا۔ تو وہ ایک بندہ جس نے بے شک ایمان کو ظاہر بھی نہیں کیا، لیکن اندر سے وہ ایمان لا چکا تھا، اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی لوگ تھے، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، تو آج دیکھو کہ جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑے بدبخت تھے، بڑے بد نصیب تھے، بڑے جاہل تھے، برے الفاظ سے ان کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ بڑے متکبر تھے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت پڑتی رہی اور پھٹکار پڑتی رہی، سارے کے سارے وہ ذلیل ہو گئے اور غرق ہو گئے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے دنیا کی زندگی بڑی مختصر ترین زندگی ہے۔ اس مثال سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس مختصر ترین زندگی کے اندر ہم اچھے کام کر جائیں۔ جو ایمان والی زندگی ہے، جو تقوی والی زندگی ہے، اعمال صالحہ والی زندگی ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ دیکھو ایک بندہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو بے شک کوئی اچھا کہے یا نہ کہے، لیکن اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔
لیکن خدا نہ خاصہ اگر زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو تقوی نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، صرف برائیاں 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 ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ بے شک اس کی تعریف بھی کریں کہ جی بڑا فنکار انسان ہے جی، بڑا بہادر ہے جی، بڑا یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی چیز کی قدر و منزلت ہے تو وہ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ ہے۔ تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ ایمان والی نظر بھی آئے، تقوی والی نظر بھی آئے، اعمال صالحہ ہم کریں ہماری زندگی کے اندر، ظاہر باطن کے اندر، وہ ہمیں نظر بھی آئے سب کو۔ اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے اندر اپنے فضل سے اپنی شان کے مطابق کتنا دے دیا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔